بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ اپنے جو چار خلفاء کے اوپر ہمارا ڈسکشن تھا اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ بھی اب سمجھے تاریخی لحاظ سے عباسی حکومت چل رہی ہے. عباسد کیلیفٹ جو ہے اس کے اوپر ہمارا 6 سیشن ہے آج. اور ہم نے مامون الرشید تک پڑھ لیا تھا، ہارون رشید مامون رشید کے پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہی دور تھا جب یہ چار امام آئے یا جن کا ذکر آتا ہے اہل سنت والجماعت کے سنی مذہب میں. یہ چار اماموں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بعد 6 محدثین آئیں گے جس میں امام بخاری، امام مسلم وغیرہ شامل ہیں. ایک وجہ جو میں نے سوچا کہ اس کلاس میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکشن ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے جو مسلمانوں کے انٹرنل اختلافات ہیں، جو اختلافات ہونے بھی نہیں چاہیے، وہ ان مذاہب کی وجہ سے ہیں. خاص طور سے جو عرب عجم کا تو ایک سلسلہ بہت شروع سے شروع ہو گیا تھا، پھر ایک شیعہ اور سنی کا سلسلہ ہے، اور اہل بیت کا اور ریگولر لوگوں کا ہے، پھر یہ کہ مذاہب کا سلسلہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم لوگ صحیح طریقے سے سمجھیں علمی طور پہ، اگر ہم علمی طور پہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جو اختلافات بچپن سے سم ہاؤ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں بائی ڈیزائن یا بائی کلچر یا بائی واٹ ایور، تو اس چیز کو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو ہمارے انٹرنل اختلافات ہیں ان کو ہمیں کرٹیل ڈاؤن کرنا پڑے گا، کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. ادروائز اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں دین کو حاصل کرنے کی اور دین کے اوپر چلنے کی اور عبادات کرنے کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے کی، وہ تمام کوششیں خدا نہ خواستہ رائیگاں ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، اور پھر کسی خاص فرقے یا کسی خاص سمجھ لیجئے کہ گروپ میں اپنے آپ کو شخصی محبتوں کی خاطر ہم جو ہیں اپنے آپ کو دین کی جو صحیح ایسنس ہے، جو روح ہے، اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں انشاءاللہ سب لوگوں کے ذہنوں میں رہیں کہ ہم نے تاریخ کے اس لیسن میں یہ چاروں امام کا امپورٹنٹ کیوں سمجھا کہ اس کے اوپر ذکر ہو سکے. آج انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، جس میں ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ ہم نے ذکر کر لیا تھا. آج ہم جو ہیں امام شافعی کے اوپر بات کریں گے، اور چونکہ آج عاصم جاوید کی آخری کلاس ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا وقت دوں، تو بجائے اس کے کہ میں امام احمد بن حنبل کو بھی کور کروں، انشاءاللہ ہم امام بن احمد حنبل کو اور پھر ڈیٹیل میں جو باقی سمرائز کرنا ہے ہمیں پورے یہ چاروں ائمہ کرام کی کا جو دور تھا اس کو پھر اگلے اس میں کر لیں گے انشاءاللہ. جسٹ اے ویری بریف ریفریشر کہ فقہ جو ہے کسے کہتے ہیں. فقہ جو ہے وہ کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا، جس کو انگلش میں ہم جورسپروڈنس کہتے ہیں. اور یہ نالج آف لا اینڈ اٹس ایپلیکیشن. نالج آف لا، یہ جو قانون کا علم، ہم عام دنیاوی لحاظ سے نہیں بات کر رہے کہ آج جو قانون ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے
اس کا، یہ اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں دین کے علم کو، دین کے علم کو جاننا، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی کچھ ہم سے کہا اس کو جاننا، اور اس کی روشنی میں بھی جو قانون بنائے گئے ہیں یا جو قانون ہم بنائیں گے، جیسے فقیہ لوگوں نے ایسے معاملات میں وہ قانون وضع کیے ہیں جو جن معاملات کا ذکر قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ قانون وضع ہوتا، تو پھر اس دین کے علم کو رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے علم کو جانتے ہوئے رکھتے ہوئے، اس کے اوپر جو قانون بنیں گے اس کی بات ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ۔ یہ سب ہم نے پہلی کلاس میں ذکر کر لیا تھا، یہ میں سلائڈز میں آپ کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے اسی وجہ سے، تاکہ آپ اس کو ریویو کر سکیں کہ فقی کون ہوتا ہے، فقہ کیا ہوتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی تھی۔ یہ بھی نقشہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل ان چاروں مذاہب میں سے کہاں کہاں پہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ امام تمام ائمہ کرام کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ، اور پھر وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں گئے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریزنز کیا تھے جو ان کے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک امام کو دوسرے امام کی اس سے کچھ اختلاف تھا تو اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس وجوہات کے باوجود ان تمام ائمہ کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر میری کوئی بھی ایسی بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس پہ عمل کریں جو قرآن اور حدیث کے حق میں ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈسکس کر لیا، امام مالک بن انس کو ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم امام شافعی کو ڈسکس کریں گے جو کہ تیسرے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 767 اے ڈی اور میں ہوئی، اور انتقال 819 اے ڈی میں ہوا، اور بمطابق 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام امام محمد ابن ادریس الشافعی تھا۔ یہ واحد وہ امام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی تعلق قریش کے ٹرائب سے تھا، بنو مطلب سے ہی ان کا بھی تعلق تھا۔ ان کی ایج جو ہے وہ زیادہ ایج نہیں رہی، 54 ایئرز میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ نے ان کو ریز کیا، اس وجہ سے یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ کلوز تھے۔ اتفاق یہ کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی، سیم سال، یعنی جس سال ان کی پیدائش ہوئی اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ تو ان کی ملاقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی، لیکن ان کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی، اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کی، اور ان کو امام المکی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کے امام مشہور تھے۔ ان کا پیدائش جیسے ہم نے ذکر کیا غزہ میں ہوئی، فلسطین میں، غالباً میں نے ذکر کیا یہاں پہ، جی غزہ فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ان کی والدہ، جب والد کا انتقال ہو گیا امام شافعی کی والد کا، تو ان کی والدہ ان کو مکہ مکرمہ لے کر آ گئیں، کیونکہ ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو حجاز میں تھے، خاص طور سے مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امام شافعی صرف 2 سال کے تھے۔ اچھا، ان کی جو قرآنک اور ریلیجس ایجوکیشن وغیرہ ہوئی ہے وہ زیادہ تر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن شریف کو میمورائز کیا جب وہ صرف 7 سال کے تھے، اور وہ اس قدر غریب تھے، یہ ظاہر بات ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی والدہ انہیں بڑی مشکلوں سے پالتی تھیں، تو یہ اس قدر غریب تھے کہ یہ کسی ریگولر کلاس میں نہیں جا سکتے تھے، یعنی ایون دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی ریگولر کلاس میں، کیونکہ صرف فیس کا معاملہ نہیں تھا، فیس بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ آپ کو اپنے ایک اچھے کپڑے پہن کے جانا ہوتا تھا، کتاب چاہیے ہوتی تھی، کاپی چاہیے ہوتی تھی، پینسل چاہیے ہوتی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کلاس سے باہر بیٹھتے تھے اور ٹیچر کا سنتے تھے، یعنی کلاس سے باہر بیٹھ کے چپ چاپ ٹیچر کو سنتے تھے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور وہیں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا۔ جب کبھی کبھار ٹیچر ایبسنٹ ہوتے تھے یا لیٹ آتے تھے تو یہ ایک دم سے داخل ہو جاتے تھے، اور چونکہ ان کی میموری بھی بہت اچھی تھی اور ان کا دین کا علم جس طرح سے یہ سیکھ رہے تھے، باقی بچے شاید اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے، تو یہ ان کو پڑھاتے بھی تھے، اور جو ہے وہ کیونکہ وہ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس کو چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اپنے مینٹل نوٹس لے لیتے تھے۔ تو جو ان کے پاس پیپر بھی نہیں تھا، کچھ بھی لکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو یہاں تک کہتا ہے وہ پتھر اس زمانے میں بھی، جب کہ تھوڑی سی ترقی ہو چکی تھی اور چیزوں کو کے اوپر آپ لکھ سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو پتھر پہ اور
ہڈیوں پہ اور چمڑے پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ اسی طرح کے پتھر جمع کرتے تھے اور ہڈیاں جمع کرتے تھے اور ان کے اوپر لکھتے تھے اپنے نوٹس کے لیے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی کتاب میں خود لکھا کہ after I finished learning the Quran, I would go to the mosque and sit with the scholars and listen to the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and in Islamic matters. I used to live in Makkah among tent dwellers in such a state of poverty that I could not even afford to buy paper to write. So I would write on stones and bones instead. So یہ وہی والی بات جو میں نے ابھی کہا ہے انہوں نے اپنی زبان میں وہ پوری تفصیل سے بتائی ہے ہمیں. ایک دن ان کے ایک ٹیچر نے ان کو دیکھا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں باہر بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں جو ہوں بالکل میرے پاس میں افورڈ نہیں کر سکتا ایجوکیشن. تو پھر انہوں نے ٹیچر کو بتایا کہ میں نے وہ تمام باتیں جو آج تک آپ نے کہی ہیں وہ میں نے میمورائز کر لی ہیں. تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اس بات سے ان کو متاثر ہو کے ان کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. امام شافعی کا یہ رتبہ تھا کہ ان کے جو استاد تھے یا ان کے جو ریلیجس رولنگز دینے کا جو انہیں ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک لا حول ولا قوت، میں کوئی ٹرم تلاش کر رہا ہوں ذہن میں نہیں آ رہی، پر ان کو جو پرمیشن ملی فتواز دینے کی وہ جب وہ 20 سال سے بھی کم کے تھے تب ان کو فتواز دینے کی سمجھے پرمیشن مل چکی تھی. ایک دفعہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تم 13 سال کے ہو چکے ہو اور تم نے قرآن شریف بھی حفظ کر لیا ہے، تم نے بہت ساری احادیث بھی میمورائز کر لی ہیں اور تمہیں شاعری بھی بہت سی جو اچھی شاعری تھی وہ بھی انہوں نے میمورائز کر لی تھی. تو اب تم ایسا کرو کہ ایک ہیں امام مالک، ان کے پاس جا کے تم جو ہو ان کے آداب اور ان کے کیریکٹر اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھو ان سے. امام مالک کا دور ابھی چل رہا ہے، امام مالک جو ہیں دوسرے امام مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس بھیجنے کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے اس وقت، تو ان کے نام ایک لیٹر لکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہے، امام مالک کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، تو آپ اگر ان کو امام مالک کے اسٹوڈنٹس میں داخل کر لیجئے. تو وہ لیٹر لے کے گئے، گورنر کو دیا، گورنر بھی بہت دیندار تھے، اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے جب دیکھا وہ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے کہا کہ کیا اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ نالج حاصل کرنے کے لیے بھی کنیکشنز کا استعمال کرنا پڑے گا؟ تو خیر جب امام شافعی نے ان کو بتایا بہت ہی ریسپیکٹفلی کہ ان کو قرآن بھی آتا ہے، انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے، ان کو احادیث بھی بہت ساری یاد ہیں، امام مالک کی بہت سی احادیث یاد ہیں، بلکہ انہوں نے موطا مالک جو تھی وہ پوری حفظ کر لی تھی. تو امام شافعی کی میموری کا یہ حال تھا کہ نہ صرف قرآن، نہ صرف دوسری احادیث، بلکہ موطا مالک جو امام مالک کی پوری کتاب تھی احادیث کی وہ انہوں نے حفظ کر لی تھی. تو امام مالک بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے پھر ان کو اپنے پاس شاگرد بنا لیا اور ان کے ساتھ پھر وہ سیکھتے رہے. تقریباً انہوں نے 9 سال لگائے اور امام مالک کے پاس، اور پھر امام مالک کا جب انتقال ہو گیا تو پھر واپس مکہ مکرمہ آ گئے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں سے نہیں نکلتے تھے اس وجہ سے کہ کہ وہ ان کو مدینہ سے اور صحابہ سے اور صحابہ کے لوگوں سے، اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی. مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرینڈ ڈاٹر حمیدہ بنت نافع سے ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کے 2 بیٹے ہوئے، ابو عثمان اور ابو حسن، اور ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ. اچھا، ایک دفعہ یمن کے گورنر جو تھے وہ مکہ مکرمہ وزٹ کر رہے تھے تو امام شافعی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی اتنی علم و حکمت اور فراست، تو انہیں یمن کی گورنمنٹ میں انہیں جاب دینے کے لیے انوائٹ کیا. تو امام صاحب نے لے لی وہ جاب کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ ذریعہ معاش ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی فیملی کافی غریب تھی. امام کی آنیسٹی اور کرٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے انہوں نے، اب وہاں کے لوگوں نے ان پہ الزام لگا دیا، کیونکہ بہت آنیسٹ تھے، کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، جو حق ہوتا تھا بولتے تھے. تو اب لوگوں نے ان کو اس طرح سے جانا تو انہوں نے امام کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ جو گورنر ہے یمن کی گورنمنٹ کے خلاف یہ پلاٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں اس کے خلاف. تو ان کو اور 9 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کر کے باقی 9 لوگوں کو یہ محمد ابن حسن الشیبانی جو ان کے ٹیچر بھی تھے وہ اس وقت وہاں کے چیف جج تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اندازہ تھا کہ امام شافعی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ یہ
کم از کم اتنا کرنے کے قابل ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو کم از کم ہارون رشید کے پاس، اس وقت عباسی خلافت تھی ہارون رشید کی، ان کے پاس بھیج دیا جائے اور پھر وہ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کریں. لیکن وہ جو باقی 9 لوگ تھے ان کو پھر وہیں پہ ایکسیکیوٹ کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. اچھا، اب یہ جو ہارون رشید کے پاس ہے، ہارون رشید بھی ان کے بارے میں جانتے تھے، تو انہوں نے ان کو پھر باعزت بری کر دیا تھا. آ، امام شافعی نے اپنے اسٹڈی سرکل، کیونکہ جب کوئی انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نالج اتنی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں پھر یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی یہ نالج شیئر کروں دوسروں کے ساتھ. تو انہوں نے اسٹڈی سرکلز بنا لیے تھے کہ جہاں بیٹھتے تھے ان میں کچھ لوگ مختلف جگہوں پہ آتے تھے اور یہ ان کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے تھے. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ مینلی سرکل عراق میں تھے، لیکن انہوں نے کوفہ، بصرہ، سیریا اور ادر پلیسز، یعنی کوفہ بصرہ تو عراق میں ہے اور شام میں، یہ سب جگہوں پہ جاتے تھے. اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو جوائن کرتے رہے، آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں نے انہیں جوائن کر لیا. پھر فائنلی یہ دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. ان کے جو آخری کچھ سال تھے وہ مصر میں گزرے، جہاں پہ ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہاں پہ بھی ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. تو اور جو ہے he was respected in Egypt as people knew that he was a student of امام مالک، کیونکہ ایجپٹ میں امام مالک کے اسٹوڈنٹس کافی موو ہو گئے تھے، اسپین میں بھی موو ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہاں مالکی مذہب اس وقت بہت زیادہ عام ہو گیا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی جو تھے وہ اسپورٹس میں بھی بہت آگے تھے. وہ جو تیر اندازی یا تیر آرچری جو ہوتی تھی، اس کے اندر یہ بالکل 100% تھے، یعنی کہ اگر یہ 10 نشانے لگاتے تھے تو 10 کے 10 صحیح نشانے پہ بیٹھتے تھے. اور بہت زبردست گھڑ سوار تھے. وہ تقریباً سمجھیں ریگستان میں 17 سال رہے، 5 سال اپنے چائلڈہڈ کے زمانے میں، اور پھر 12 سال جب وہ بڑے ہو گئے اور انہوں نے ٹریول شروع کیا اور اپنے درس و تدریس کا کام شروع کیا. بنو حزئی ٹرائب جو تھا وہ اوریجنل اسپیکرز تھے، تو ان کے ساتھ جب یہ رہے اتنا عرصہ ریگستانوں میں، تو ان کی عربی اتنی شاندار ہو گئی تھی کہ یہ بیسیکلی عرب بڑے بڑے جو عرب دان تھے ان کو عربی سکھاتے تھے یہ. اور اسی وجہ سے جو ان کا جو سمجھے مطالعہ تھا قرآن کا اور حدیث کا، تو یہ بہت اچھے انداز سے ان چیزوں کو لنگوسٹکلی بھی سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں کس قسم کی عربی بولی جاتی تھی اور اس کا مطلب کیا تھا. اور کیونکہ عربی ایک بہت ہی فصحیٰ زبان ہے، بہت ہی فصیح زبان ہے، جس کے ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہوتے تھے، اور وہ نام اس کی صفت کے اوپر رکھے جاتے تھے. عام زبانوں کی طرح بہت ہی رینڈم باقی دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، لیکن عربی زبان کو چونکہ قرآن کی زبان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قرآن کے الفاظ بھی آپ دیکھیں یا حدیث کے الفاظ دیکھیں یا جو صحیح عربی بولنے والے آج بھی لوگ ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ وہ کسی بھی ورڈ کے زیادہ تر، اگر کوئی گھوڑا ہے یا شیر ہے تو اس کے بہت سے مختلف نام ہیں، اور وہ نام جو ہیں اس کی صفت کے مطابق، اس کی کوالٹیز کے مطابق ہوتے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کو 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرا دیا تھا. انہوں نے موطا مالک جو ہے وہ موطا امام مالک 13 سال کی عمر میں حفظ کر لی تھی. ان کے جو چچا تھے ان کے پاس علم اور فراسہ تھا. فراسہ کا مطلب اگر آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا، لیکن فراسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو دیکھ کے اس کی اصلیت کا پتہ لگا لے. فار ایگزامپل، آپ کسی کے چہرے پہ دیکھ کے یہ بتا دیں کہ جو ہے اس کی آنکھوں سے اور چہرے سے کہ یہ ایک شریف آدمی ہے، ایک اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، اس کے کیریکٹرز کیا ہیں. تو یہ فراست کا علم کہلاتا ہے کہ انسان کسی تھوڑی سی چیز کو بس دیکھ کے، ایک جھلک دیکھ کے اس سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، تو اس کو علم الفراسہ کہتے ہیں. تو ایک دفعہ ان کے جو علم الفراسہ کے مالک تھے، ان کے چچا، تو جب انہوں نے ان کی شکل کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اندر بریلینس اور انٹیلیجنس دیکھ رہا ہوں، کہ یعنی تمہارے اندر ایک تو بہت ہی ذہین ہو تم، لیکن اس کے بعد پھر اس ذہانت میں بھی بہت آگے بڑھنے والے ہو. وہ کہ ان کا قد کافی لمبا تھا، بہت خوبصورت سے تھے، ہینڈسم تھے، مسکولر تھے، اور ان کا پرسنالٹی بہت ہی کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی. اور پھر ظاہر بات ہے وہ جو کیریکٹر پھر انسان کا جو ہوتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی سے بھی جھلکتا ہے. تو ان کا کردار اتنا اچھا تھا، اتنا اللہ والا تھا کہ پھر وہ جو کیرزما تھا اس میں پھر آپ سمجھیے اس کیرزمیٹک پرسنالٹی میں بھی جو ہے انکریز ہو جاتی ہے اس کی کیرزمیٹک پرسنالٹی. وہ تابعی تھے کیونکہ انہوں نے تابعی کو دیکھا تھا. ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے مورل اینڈ کیریکٹر ورڈ ایگزامپلری، وہ بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ نائس تھے، بہت زیادہ اخلاق ان کا اچھا تھا.
ان کے ایک ٹیچر کا نام امام مالک تھے. ظاہر سی بات ہے جب تک وہ زندہ رہے تب تک انہوں نے امام مالک کے ساتھ ہی پڑھا زیادہ تر. اور اس کے بعد پھر ان کے دوسرے ٹیچر تھے سفیان ابن عیینہ. تیسرے ٹیچر تھے محمد ابن الحسام جو کہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ آف ابو حنیفہ کے تھے، امام ابو حنیفہ کے. چوتھے ٹیچر امام اوزائی، مذہب جو ان کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن یہ کہ وہ اتنا زیادہ بڑھا نہیں. تو ان کی انٹرنیشنل لاء میں تھوڑا سا ان کی یعنی ان کا ذہن چلتا تھا یا ان کی ایکسپرٹیز تھی، لیکن بہرحال وہ مذہب اتنا آگے نہیں بڑھا تو انہوں نے بھی امام شافعی کے ہی مذہب میں رہے. امام اللیث بن سعد یہ بھی ایجپٹ میں تھے. تو یہ صرف کچھ نام ہیں جو ان کے ٹیچرز کے ہیں، باقی تو ان کے بہت زیادہ ٹیچرز تھے اور شاگردوں کی تو پھر کوئی لاتعداد شاگرد تھے. اچھا، ان کا یہ تھا کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنے ٹیچر سے اگر کچھ پڑھیں تو اس کو ایز اٹ از لے لیں، تو ان کی اپنی ریسرچ بھی چل رہی ہوتی تھی. اور جو بڑے بڑے فقہا علماء اور آپ کی یہ جو اس زمانے کے لوگ تھے پڑھے لکھے، ان کے اندر ایک جو خاص بات یہی تھی جو کہ میں نے اس کلاس کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم کسی ایک کی فیلوشپ میں لگتے ہیں تو پھر ہم اس کی ہر چیز کو 100% مانتے ہیں اور ہر دوسرے کی ہر چیز کو غلط کہتے ہیں. اور یہیں پہ ہمارے ذہن کے بند ہونے کا ہمیں اندیا مل جاتا ہے. ہم وہ چیز سننا چاہتے ہیں جو ہم آلریڈی سے بلیو کرتے ہیں، ہم دوسری چیز کو سننا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم وہ سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ذہن کہیں چینج نہ ہو جائے. تو استغفر اللہ، یہی حال کفار کا تھا مکہ مکرمہ میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں اچھی لگنے لگتی تھیں اور ایک لاجیکل لگنے لگتی تھیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں ہی نہ سنیں کہ جس سے ہمارے دل پہ اثر ہو. تو آپ سوچئے کہ ہم لوگوں نے آج اپنا وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کفاروں جیسا اپنا وقت بنا لیا ہے کہ جب ہم اپنے خلاف یا اپنے مذہب کے یا اپنی جو ہمیں سکھایا گیا ہے بچپن سے اس کے خلاف کچھ سنتے ہیں تو ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور ہر روز ہمارے لیے ایک نیا دن ہو، ایک نئی چیز سیکھنے کا جو اللہ کی طرف ہمیں لے جائے انشاءاللہ. اچھا، ان کی جو بکس تھیں اس میں اوپینینز آف امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی تھے. انہوں نے خود یہ کتاب لکھی تھی. اور الرسالہ ان کی ایک کتاب تھی الرسالہ، جس کے اندر باقاعدہ وہ جیسے میگزین کی طرح تھا لیکن اس کے اندر یہ انہوں نے پھر وہ اصول الفقہ وضع کیے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی تک امام ابو حنیفہ نے فقہ کے اوپر کام کیا، لاز جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائے اور پروپیگیٹ کیے. امام مالک نے بھی یہ کیا، لیکن ابھی تک اس کے کوئی پرنسپلز نہیں تھے، کوئی اصول طے نہیں ہوا تھا کہ کس طرح سے کس چیز کو اسٹڈی کیا جائے گا، کس طرح سے اس کی جورسپروڈنس کو کنوے کیا جائے گا. تو امام شافعی نے پھر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ اختلافات تھے وہ بھی انہوں نے بہت بہت کلیئرلی وضع کر دیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کچھ اصول بنائے. اور وہ اصول جو ہیں اصول الفقہ تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی فقہ کے اوپر کوئی کام کرے، بات کرے، تو وہ ایک اصول کے تحت کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک آپ کسی گائیڈ لائن یا کسی چیز کو فالو نہیں کرتے تو پھر وہ ہیپ ہیزرڈ رینڈملی چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کا منطقی پہلو کچھ نہیں نکلتا، کوئی لاجیکل پہلو نہیں نکل سکتا، تو پھر لوگ اس سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، امام شافعی جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے زمانے میں دو فیکشنز تھے. اب فیکشن یہی سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی ابھی چیزیں چل رہی تھیں. تو امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے کہتے تھے، جو عراق اور وسینٹی میں ان کی کافی بول بالا تھا. اور پھر امام مالک کے لوگوں کو اہل الحدیث کہتے تھے، جو کہ بہت اسٹرکٹلی حدیث کے مطابق وہ کرتے تھے. اور پھر امام مالک کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ کہتے تھے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اقوال الصحابہ آف مدینہ، یعنی مدینہ کے جو صحابہ ہیں ان کے اقوال کی جو اہمیت تھی وہ ان کی نظر میں اجتہاد سے پہلے تھی. اور پھر اس پہ وہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی قائم تھے، نہ صرف صحابہ کی بلکہ اس کے بعد بھی جو تابعین تھے. اور چونکہ وہ مدینہ منورہ کے صحابہ سے ریلیٹڈ تھے تو ان کی بات بھی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی. تو یہ دو فیکشن تھے اس وقت، دو سمجھے گروپس تھے. تو امام شافعی نے اپنے آپ کو کائنڈ آف اس فیکشن کے درمیان میں رکھا، یعنی بیلنس میں رکھا. ایک دفعہ جب وہ امام ابو حنیفہ کے قبر پہ گئے تو انہوں نے مسجد میں جس طرح رفدین کے لیے بعض ائمہ کرام میں ہے کہ وہ رفدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ امام ابو حنیفہ کی طرح نماز پڑھی.
تو اس میں لوگوں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی عزت کی خاطر، امام کی رسپیکٹ میں نے اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح امام ابو حنیفہ نے پڑھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے اتنے بڑے بڑے امام جنہوں نے ہمارے لیے یہ قانون وضع کیے، ان کا دل اور دماغ کتنا وسیع ہے، کتنا وسعت ہے اس میں، اور کتنی فلیکسیبلٹی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں آج کے دور میں کہ اس قدر شدت کے ساتھ کسی چیز کے اوپر اس طرح سے سٹک ہو جائیں کہ ہم جو ہیں دوسرے لوگوں کو کافر کہنے لگے یا حرام کہنے لگے ان چیزوں کو. تو ہمیں سمجھنی چاہیے، اس کی حکمتیں سمجھنی چاہیے. لیکن یہ کہ کسی دوسرے کو کوئی اگر آپ نیم کالنگ کر رہے ہیں تو اٹس ویری کلیئر کہ جو ہے وہ آپ کو دین کا علم سمجھ میں نہیں آیا ہے. وہ بہت ہی کام اینڈ کوائٹ تھے. کوائٹ تو اپنے عام زندگی میں تھے، لیکن ویسے ڈیبیٹس وغیرہ میں اپنی آواز کبھی بھی ریز نہیں کرتے تھے، کبھی بھی زور سے نہیں بولتے تھے. سب کو پتا تھا کہ بہت عزت سے حدیث کا بیان جب کرتے تھے، بہت ہی عزت کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تھیں، جس طرح سے حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ کرتے تھے. اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرو. اور آپ کو پتا یہ اس زمانے سے بھی چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور آج تک جو بڑے بڑے علماء کرام کے جو مدرسے ہیں یا جہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ عالم کی ڈگریز ملتی ہیں، سب سے پہلا سبجیکٹ جو سکھایا جاتا ہے وہ ہے ادب. اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، اگر آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ دین نہیں سیکھ سکتے. اسی امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے ادب المفرد، اور انہوں نے انشاءاللہ میرے پاس ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو چاہے، بہترین کتاب ہے. اس میں زیادہ تر سمجھیں امام ابو حنیفہ، امام بخاری کی جو بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اس کے اندر ساری صحیح حدیث ہیں. تو ان میں سے انہوں نے وہ حدیث کا کلیکٹ کیا جن میں ادب کا پہلو ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کے ادب، بیوی شوہر کے ادب، بچوں کے، اینڈ سو آن، پوری کمیونٹی کے. تو وہ پوری ادب کے اوپر کتاب ہے. اتنی موٹی کتاب ہے، شاید میرے پاس یہیں کہیں پڑی ہے. انشاءاللہ کسی دن آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا. اور ادب المفرد اس کا نام ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. تو اینی وے، تو ادب سیکھنے کے بعد ہی کوئی شخص ادب المفرد، عاصم جاوید نے اس کا لنک بھی دیا ہے، اور یہ امیزون پہ بھی موجود ہے، اور بہترین کتاب ہے. میں نے الحمدللہ اس کو کافی زیادہ اس کو پڑھا ایک استاد کے ساتھ. تو سبحان اللہ، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ ادب نہیں سیکھیں گے، اور آپ کو بات کرنی نہیں آئے گی، آپ کو سوچنے کا انداز آپ کو با ادب لحاظ سے نہیں ہوگا، تو آپ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ سکتے ہیں. تو ان کی جو مین سورس تھی وہ قرآن سننا تھی، ظاہر سی بات ہے، ہر امام کی طرح. اور پھر وہ انہوں نے اجماع یوز کیا، دین ہی یوزڈ قیاس. تو اجماع، تو قرآن سننا، اجماع اور قیاس. اجماع کا مطلب بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بیسیکلی جس میں جمہور علماء کا اگر کنسنسس ہے تو اس کو اجماع کہتے ہیں. جمہور علماء یعنی زیادہ اچھے اوتھینٹک علماء، لیکن ان میں سے زیادہ جس چیز پہ وہ متفق ہوں، تو پھر امام شافعی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. پھر وہ قیاس کا بھی یہی ہے کہ جب آپ کو کہیں سے بھی آپ کو اس کی قرآن سنت اجماع کہیں سے بھی آپ کو اس کی گائیڈنس نہیں ملی، تو پھر قیاس آپ کا جتنا علم ہے آپ کے اس لحاظ سے آپ قیاس کر لیتے تھے. ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب الام. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب جو ہے یو کین سی دا اسپرٹ آف امام ابو حنیفہ تھرو آؤٹ دا بک الام، یعنی کہ اس کتاب میں انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو بیان کیا ہے، جس انداز سے، تو آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کی روح نظر آتی ہے اس کے اندر. انہوں نے ایک اور چیز لکھی جو کہ آج کے لیے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، ہر چیز میں ایک بیلنس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل الامور اوسطھا. ہمیں ہر چیز میں ایک بیلنس کریٹ کر کے رکھنا ہے. تو جس طرح سے ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک ہی امام کو فالو کریں، یا ہم کسی بھی امام کو کوئی بھی مسائل لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو اس کا جو ایسنس ہے کسی چیز کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، تو یہ کائنڈ آف کنیکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اٹس بیٹر کہ آپ کسی ایک امام کو فالو کریں. لیکن ڈز اٹ مین کہ اگر آپ کسی دوسرے امام کی کوئی بات فالو کرتے ہیں تو وہ حرام ہے یا غلط ہے؟ نو. تو اس کا ایک بیلنس ہے. تو امام شافعی نے اس چیز کو فیل کر لیا تھا امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہی دور میں، کہ بعض لوگوں کو اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ایک دوسرے کے خلاف. تو انہوں نے کہا بعض لوگ یہ اس طرح سے اس کو لے لیتے ہیں جیسے یہ نبی تھے اللہ کے، اور ان کے اوپر وحی آتی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے. تو ہمیں اس ایکسٹریم سے دور رہنا چاہیے.
تو انہوں نے امام مالک سے کانٹرڈکٹ کیا، اور پھر انہوں نے بعض، کیونکہ امام مالک تھوڑے سے شدید تھے تھوڑے سے، اور پھر ہم دیکھیں گے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید تھے، یعنی کہ اپنے دین اور ایمان پہ متشدد تھے. ایسی بات نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ کسی دوسری چیز میں ایکسٹریمسٹ تھے، وہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ چیزوں کو پکڑنے والے اور فالو کرنے والے تھے. اور بعض اوقات جو ہے وہ بعض ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر دوسرے ائمہ نے فلیکسیبلٹی دکھائی تھی، لیکن انہوں نے تھوڑی سی اس میں شدت دکھائی تھی. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، امام احمد بن حنبل کا بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم ان آخری جب ہم چاروں کو پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم ان چاروں کو سمرائز کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی وے آف تھنکنگ کیا تھی اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. اور خاص طور سے آج کے دور میں جب ہم ایک دوسرے کو ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پہ قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، گالیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اصل دین ہے کیا؟ تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم سیکھیں گے. تو یہ آنےسٹی کے اوپر یہ قائم رہتے تھے، اپنی ہر چیز کو ایک بہترین کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ چیزوں کے بیلنس میں رکھا جائے. جب امام مالک کا انتقال ہو گیا تو اب امام کے جو امام مالک کے شاگرد تھے وہ امام شافعی سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ امام شافعی نے بہت سی چیزوں میں اختلاف کیا تھا امام مالک سے. تو اب دیکھیے اصل جو امام تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ ان کے استاد تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے، اور یہی چیز بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہا اور بزرگ اور محدثین جو ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہ مزید شدت میں چیزوں کو لے جاتے تھے. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے امام شافعی کے خلاف ہو گئے تھے. یہ لوگ بہت بری طرح سے، امام شافعی کے خلاف ہو گئے تھے، امام مالک کے اسٹوڈنٹس. تو البیہقی، السیوطی، امام بخاری، یہ سب امام شافعی کے مذہب کو ماننے والے لوگ تھے. اچھا، ان کے زمانے میں دو بہت بڑے ٹرائلز تھے، ہم انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کیونکہ عباسی خلافت میں پھر یہ معتزلہ اور یہ سب چیزیں آ گئی تھیں. تو اس زمانے میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں کہ ایک فرقہ بنا تھا جو معتزلہ کہلاتا تھا، اور وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتا تھا، بجائے اس کے کہ ورڈ آف اللہ، کلام اللہ کے بجائے اللہ کی مخلوق کہتا تھا. اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ، ابھی ہم اس وقت اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اگلی کلاسوں میں اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ عباسی خلافت کے دوران ہی یہ سارے ایشوز تھے. پھر یہ کہ ایشو آف اہل البیت بھی تھا کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو شیعہ تو نہیں کہتا تھا، لیکن اہل بیت کی جو ایک کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا سا لوگوں نے اس کو، بعض لوگوں نے تو صحیح طور سے اور بعض لوگوں نے غلط طور سے اس چیز کو آگے بڑھایا، جس کے اوپر پھر تو یہ دو ایشوز اس زمانے میں بہت کامن تھے. بنی عباس جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ عباسی حکومت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ریلیٹڈ تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو وہ بنو عباس جو پوری فیملی آ رہی تھی وہ ان سے، ان کی فیملی تھی پوری. بنو امیہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک تھے فرام دی ادر سائڈ. وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی دو بیویاں جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں. اور اس کے علاوہ پیچھے اگر آپ 3-4 جنریشن چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ بنو امیہ کا تعلق بھی تھا بنو ہاشم سے. اور پھر ایک تیسرے ایشوز بھی تھے وہاں پہ جو علویز تھے، اور وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ تین چیزیں اس زمانے میں چل رہی تھیں جو ایشوز کے طور پہ چل رہی تھیں، اور لوگوں کو ان چیزوں پہ اختلاف تھا. امام شافعی نے کہا کہ امام شافعی نے یہ چیز وضع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ڈائریکٹلی کہ خلیفہ جو ہے وہ اہل بیت میں سے آنا چاہیے. اب یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کو مختلف اس میں اختلاف بھی ہے. بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ سورسز کو ڈفرینٹ انداز سے لیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کی نشاندہی نہیں کی تھی خلافت کے لیے، اور اسی طرح سے پھر آگے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی آگے ڈسکس کریں گے. اچھا، پھر اہل تشیع کا مطلب یہ کہ جو شیعان علی تھے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک کلاس میں انشاءاللہ بہت ہی عزت کے ساتھ تمام اہل تشیع حضرات کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ، اور ہم جو سنی اور شیعوں میں اختلافات ہیں جو کہ بعض بہت ایکسٹریم اختلافات ہیں جن کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے، وہ بیسیکلی تھرڈ پارٹیز ہیں جو ان لوگوں کو لڑوانا چاہتی ہیں. تو ہمیں یہ بھی اسٹڈی کرنا، جس طرح ہم آج اماموں کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، پھر ہم اسٹڈی کریں گے کہ شیعہ مذہب کیا ہے. شیعہ کی جو اس میں بھی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، ایک آپ کے اثنا عشری ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے اسماعیلی ہیں دوسرے. تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی
سیکوینشلی جس طرح ہم ہسٹری اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی ہسٹری پڑھیں گے کہ شیعہ کی، سنی ازم کی، یا جو بھی یہ اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی شروعات کیسے ہوئیں اور ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، صرف ڈیٹیل کی حد تک انشاءاللہ ہم، چونکہ ہمارے اگین مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں ان کو جتنا ہو سکتا ہے ہمیں کم سے کم اس کو کرنا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم صرف اور صرف ایک دوسرے سے جو جن کے اختلافات تھوڑے شدید ہیں ہم عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ چیزوں کو، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، اللہ نے جتنا ذہن آپ کو دیا ہے اس ذہن سے اسٹڈی کریں اور پھر اس چیز پہ بلیو کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم۔ امام شافعی نے ایک دفعہ بہرحال یہ باتیں امام شافعی نے ایک دفعہ کہا کہ دین اینڈ اہل بیت ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا پولیٹیکل میک اپ، یعنی انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا جو پولیٹیکل میک اپ ہے وہ اور دین سے اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے آگے جا کے ملا دیا جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز کریٹ ہو گئے تھے۔ اب تو بہت سے لوگ پھر ان کے دشمن بن گئے اس باتوں پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مذاہب کی باتیں ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان پہ الزامات لگائے گئے کہ وہ اہل بیت کو پسند نہیں کرتے اور سو آن۔ اچھا، تو انہوں نے بہت سے ریزننگ اور فلسفی کے اوپر ان کو ایکیوز کیا کہ یہ جو ہیں یہ جو ہے ایک فلسفی ہیں، یہ کبھی کسی کی طرف جھکتے ہیں کسی کی طرف سے ہٹتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہو چکی تھیں کہ جو آج ہمارے درمیان چل رہی ہیں اس کی جھلک اس وقت آپ کو ملتی ہے کہ عام لوگوں میں اور پڑھے لکھے فقہا علماء میں کیا فرق ہے۔ آج بھی بالکل یہی فرق ہے۔ ہم عام لوگ جتنا شور مچاتے ہیں، ہمارا جس کا کوئی علم نہیں ہوتا، جن کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، جو کسی منطق کے اوپر بات کرنا نہیں جانتے، وہ جو ہیں سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں ہم میں سے، ہمارے لوگوں میں سے۔ اور پھر جو اصل علماء اور فقہا ہیں ان کی بات ہم سننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے اسکول آف تھاٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اچھا اب جو ہے انہوں نے کیونکہ اپنے بہت سے ٹیچرز کو خود کریکٹ کرتے تھے، امام شافعی، امام مالک کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں ان کو کانٹرڈکٹ کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو، تو ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، یعنی امام مالک کے جو شاگرد تھے وہ امام شافعی کے خلاف ہو گئے تھے، اور یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی آئے گی، جب امام شافعی کے شاگرد جو تھے وہ امام احمد بن حنبل کے خلاف ہو گئے تھے اور کس طرح ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور انہوں نے اتنا، ایک دفعہ امام مالک کے اسٹوڈنٹس نے ان کو اتنا مارا یمن میں جب درس دے رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام مالک کے پاس جس شخص نے 9 سال گزارے، دین سیکھا، جورسپروڈنس سیکھی، فقہ سیکھی، اور پھر اس لحاظ سے اپنا جو ان کی ریسرچ تھی اس کے مطابق جب بات کی تو انہوں نے کیا۔ اور آپ سوچیں کہ امام مالک اگر زندہ ہوتے تو وہ پراببلی ان لوگوں کو اسی طرح سے مارتے جن لوگوں نے حضرت امام شافعی کو اس بری طرح سے مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ امام شافعی کا انتقال 54 ایئرس کی ایج میں ہوا۔ ان کے جو بہترین اسٹوڈنٹ تھے وہ تھے امام احمد بن حنبل۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے انشاءاللہ۔ آئی تھنک دس از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ کریٹیکل پارٹ آف آور ہسٹری، اس وجہ سے میں نے ان کلاسوں میں اس کو شامل کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے آج کے دور میں ہمارے انشاءاللہ ذہنوں کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں یہ چیزیں۔ ان کی بہت سی کتابیں، 100 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، بعض کتابوں میں سے کتاب الام، الرسالہ، اختلاف الحدیث، اختلاف عراقیانی، اختلاف مالک والشافعی، کتاب الحجہ، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جو انہوں نے اختلافات کیے دوسرے ائمہ کرام سے۔ اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، انہوں نے آخری دن ایجپٹ میں گزارے، چونکہ ایجپٹ میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی تو گورنر آف ایجپٹ نے جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے اس وقت جنازے میں موجود تھے۔ وہ قاہرہ میں ایجپٹ میں ان کی مزار ہے، ان کی قبر ہے، اور وہ 204 ہجری بمطابق 820 عیسوی میں 54 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آج ہم نے 3 امام کو کمپلیٹ کر لیا، اگلی کلاس میں ہم امام احمد بن حنبل کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اس دن، کیونکہ میں ان تمام امام کو کے بارے میں پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی جتنا آپ نے سیکھا ہے یا اپنی رائے دیں کہ یہ اس کو سمرائز کرنے کے لیے ہم کس طرح سمرائز کریں کہ آج کے دور کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ٹھنڈک آ جائے اور ہم
اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسری لڑائیوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آج حسن جاوید کے پاس تھوڑا سا، میں چاہ رہا تھا ایکسٹرا ٹائم ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔